وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین، ہم حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خواب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، 3 باتوں میں دیر نہ کیا کرنا۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں دیر نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ جب میت کو غسل اور کفن دے دیا جائے تو اس کے جنازے میں دیر نہ کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی خاتون کے لیے رشتے کا مناسب بندوبست ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کاملہ تمہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا، اور بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کیسے خوش بخت لوگ ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب سید سلیمان ندوی جو تھے، ان کی ملاقات ٹیگور سے ہوئی، جو برمو سماج تحریک کے بڑے لیڈروں میں سے تھے، تو انہوں نے پوچھا آپ کی تحریک فیل کیسے ہو گئی؟ یہ تو بڑی پاپولر ہوئی تھی ایک وقت میں، اور سارے مذاہب کے آپ نے اچھے اچھے اصول بھی اکٹھے کیے، لیکن کامیاب کیوں نہ ہو سکی؟ تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اس نے کہا ہمارے پاس اصول تو بہت اچھے تھے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے شخصی اسوہ نہیں تھا، کوئی اسوہ کاملہ اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اور مسلمان قوم اس لیے بڑی خوش بخت ہے کہ ان کے پاس قرآن بھی ہے، اور قرآن کے پیچھے اسوہ کاملہ ہے، اور اس کے پاس شخصی سیرت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ عالمگیر اسوہ ہے۔ اور ہم کیسے خوش بخت لوگ ہیں جی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں، منہ کیسے دھونا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے جاگنا کیسے ہے، آپ نے کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے، آپ نے عبادات کس طرح کرنی ہے، عبادات کی جزیات کس طرح ہیں، آپ نے معاملات کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، طالب علم کو کس طرح ہونا چاہیے، حالت امن کیسا ہو، حالت جنگ کیسی ہو، سربراہ مملکت کے طور پہ تم نے اپنے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، اور تم نے جنگ میں ایک سپہ سالار کی صورت میں کیسے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے ہیں، قیدیوں سے کیسے معاملات کرنے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے آپ نے کیسا حسن سلوک کرنا ہے، ماتحتوں سے کیسا حسن سلوک ہوگا، اپنے گھر میں خانگی معاملات جو ہیں اور آپ کے گھر کے اندر جو ازدواجی معاملات ہیں ان میں آپ نے کیسے رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح شادی بیاہ جب اپنے بچوں کے معاملات میں کرنی ہے، بچوں کے رشتوں کے مسائل جو ہیں، کیا تمہارا کرائیٹیریا اور کیا تمہاری ہونی چاہیے کنسیڈریشن جب تم کرو۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اسلامی تعلیمات میں بچوں کے جو رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں کرائیٹیریا کیا ہونی چاہیے، کیا ہمارے پیش نظر پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، اس معاملے میں اتنی جزیات عطا فرما دی۔ آج جو لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں، اسلام جی عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اسلام عورتوں پہ زبردستی کرتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ 19ویں صدی میں یہ 1860 کے قریب آ کے عورتوں کو جائیداد میں حق دیا گیا تھا یورپ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے دے دیا تھا۔ اس لیے سروجنی نائیڈو جو تھی، اس نے کہا بھی یہ تو مسلمانوں کو تو حقوق یہ بہت پہلے 14 صدیاں پہلے عورتوں کو دے دیے تھے، یورپ آج دے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کے لیے عام طور پر عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مال و دولت دیکھا جاتا ہے، خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، اور دین و اخلاق کی وجہ سے۔ اور فرمایا تم دیندار عورتوں سے شادی کیا کرو، اور تمہارے نزدیک ٹاپ کنسیڈریشن جو ہے وہ دین ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح پاک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تعریف فرمائی اس میں حلم تھا، دینداری تھی، تقویٰ تھا، عبادت تھی ان کی،
تو یہ کنسیڈریشن جو ہے وہ اسلام کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرو گے تو وہ حسن و جمال جو ہے وہ ممکن ہے اس کو تکبر میں مبتلا کر دے. اگر تم مالداری کی وجہ سے مال و دولت دے کے شادی کر دو گے تو ممکن ہے اس کو سرکشی اور غرور میں یہ مال جو ہے مبتلا کر دے. اس لیے فرمایا عورتوں سے ان کی دینداری، اخلاق مندی اور صالحیت دیکھ کر نکاح کرو. اور یقیناً فرمایا کہ دیندار معمولی صورت کی عورت جو ہے وہ بھی حسین عورت سے بہتر و افضل ہے اگر وہ دین میں اس سے بہتر ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں جو ہیں ناظرین کرام وہ دی جا سکتی ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور مثال ہے. حضرت ربیہ کی بڑی مشہور مثال ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی تو آپ نے اپنے بھائی عقیل جو علم الانصاب میں بڑے ماہر تھے ان سے کیا کہا تھا کہ کس طرح کی میرے لیے جو ہے وہ خاتون تلاش کرو. آج اس پہ بات کرنے کے لیے ناظرین کا میرے ساتھ اس میری علمی بزم میں شریک گفتگو ہیں جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب. آپ بہت معروف علمی شخصیت بھی ہیں اور بہت بڑے پاکستان کے سب اول کے حکیم طبیب بھی ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی محمد سعید رضوی صاحب، آپ معروف عالم دین ہیں. ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی ہیں. اور میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب سے. جی شاہ صاحب، کیا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آج عورتیں بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، مناسب رشتے کی تلاش میں لوگ نہیں کرتے اور اس سے کئی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلام نے اس میں کیا رہنمائی دی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قبلہ غائی صاحب، اسلام دین فطرت ہے. اس نے اپنے ماننے والوں کو جو اصول قواعد عطا فرمائے وہ عین فطرت کے مطابق ہے. یہ سلسلہ توالد و تناسل فطرتی سے تعلق رکھتا ہے. میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت اس کے داعی بن کے آئے اور آپ نے ارشاد میں جب بچی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. نکاح کرو خواتین کے ساتھ جو تمہیں پسند آئیں، 2 کے ساتھ، 3 یا 4 کے ساتھ. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے پھر ایک کے ساتھ شادی کرو. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار الوجم شفیع معظم رحمت کا ارشاد گرامی قدر، جس طرح ابھی آپ نے بھی فرمایا، میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ عورتوں کی دینداری کو دیکھو، ان کے حسن و جمال کو نہ دیکھو، ان کے مال و منال کو نہ دیکھو کہ کس انداز سے وفا کرنے والی ہیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین بات یہ ہے تقوی کے بعد کہ اس کی بیوی نیک ہو. دنیا میں تقوی کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ چیز یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. یہ بھی الفاظ ہے حدیث. جی دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کو خوش کرے، اس کے ساتھ وفا کرنے والی ہو، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو. میرے نبی فرماتے ہیں یہ 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے کسی شخص کے لیے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے، یہ بھی خوش قسمتی ہے. اس کو اعلیٰ گھر مل جائے، یہ بھی خوش قسمتی ہے. اعلیٰ سواری مل جائے، یہ بھی خوش قسمتی ہے. اور اس کے برعکس بدبختی ہے، بری بیوی بدبختی ہے، بری سواری زندگی تباہ ہو گئی. جی زندگی تباہ ہوگی. اگر بری بیوی مل گئی تو ساری زندگی تباہ ہوگی، عمل تباہ ہو گیا، سکون تباہ ہو گیا. اسی طرح خامد بھی اگر بولا میری تو وہ بھی ایسے ہی ہو گیا. ہاں جی کریم آقا. ناظرین کرام، جی شاہ صاحب آپ کی بات جاری ہے. ناظرین کرام، آج آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں سوسائٹی میں. تو اس لیے آپ جتنی زیادہ آج کالیں، جتنے مسائل آپ چاہیں، بنیادی طور پہ ہمارا مقصد ان سے پوچھنا نہیں ہے، وہ ہے کہ مسائل آپ کے جو ہے آپ خود پوچھیں اور اس کا حل آج دین متین کی روشنی میں ہمارے جو اسکالر ہیں یہ آپ کو جواب دیں گے. اچھا جی مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ ذات، برادری، جائیداد، ان معاملات میں بھی بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی پہلے آج اس سے شروع کرتے ہیں. یہ جو الزام ہے کہ اسلام میں جی زبردستی پکڑتے ہیں لڑکی کو اور شادی کرتے ہیں، ذرا اس پہ پہلے فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک معیار عطا فرما دیا ہے نکاح کرنے کا، رشتہ منتخب کرنے کا، اور اس کے بعد اگلے سارے معاملات ہیں. جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اس میں تو کوئی صداقت ہے نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض قبائل بعض جگہوں پہ اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کچھ رسمیں بنا رکھی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں میں قرآن سے شادی کر دیتے ہیں،
اچھا اس کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ جائیداد پہ قبضہ کرنا، کہ کسی طرح یہ جائیداد نہ جائے ہمارے۔ ٹھیک، وہ بیچاری گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، پاگل ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے بعض دیہاتی ایریاز میں یہ ہے کہ وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے رشتہ دینا تب ہے کہ اگر تم ہمیں رشتہ دو، اور ان کے پاس ہوتا نہیں۔ ایسی صورت میں گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی برادری کے باہر کرنا نہیں۔ جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے بھی اشارہ کیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ برادری نہیں تھی انصار جن کی طرف حضور نے ان کو بھیجا، بہت امیر لوگ تھے، وہ تو بڑے امیر لوگ تھے، اور انصار بڑے معزز تھے، اور یہ حضرت جلیبیب جو تھے مالی طور پر بھی بے حد خستہ تھے، اور باقی حالت ان کی ایسی تھی کہ کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، حضور کی محبت ٹھاٹھے مارتی تھی ان کے دل میں، اور حضور کے پاس ہر وقت بیٹھے رہتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا نا یا جلیبیبو الا تتزوجوا، کہ شادی نہیں کرو گے، انہوں نے آگے سے، ان کو تعجب ہوا کہ حضور مجھ سے شادی کا پوچھ رہے ہیں، میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو آپ نے 3 مرتبہ حضور نے پوچھا، اور انہوں نے ہر مرتبہ کہا حضور میں اس حالت میں میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ حکماً حضور نے فرمایا کہ یہ سامنے جو گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہ گھر انصار کا تھا، عزت والے، مال والے، جاہ و حشمت والے، بڑے بلند پایا لوگ تھے، آج کے انداز میں اگر کہیں تو بڑے زمیندار تھے اور ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک۔ تو ان کے گھر بھیج دیا۔ اب دروازے پہ دستک دی جا کر پوچھا کون ہے؟ کہا جلیبیب ہوں، تو حضور کا سلام لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرا سلام دینا ان کو۔ سلام دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ سرکار نے سلام بھیجا ہے۔ کہا ساتھ یہ حکم بھی لے کے آئے حضور کا، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ اور یہاں پہ غازی صاحب ایک بڑی پیاری بات ہے، ہمارے معاشروں میں آج کل کوئی کسی کے گھر رشتہ بھیج دے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت شروع ہوتی ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، جبکہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، کسی کے گھر میں جوان بچی ہو، مسلمان کے گھر میں ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ رشتہ طلب کر سکتا ہے۔ اب آگے رشتہ دینا یا نہ دینا ان کا اختیار، یہ ان کا اختیار ہے، اور یہ دونوں صورتیں ناراضگی کی نہیں ہیں کہ اس نے بھیجا کیوں ہے۔ اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ اس بات پہ منہ پھلائے پھرے جی میں نے رشتہ دیا تھا۔ تو ان کو جب یہ بات پہنچی تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے گھر جا کر سلام دیا، اور حضور کا جب یہ پیغام دیا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماؤں کے اپنے ارمان ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بچی تو غریب آدمی ہے، اس کو جو کیسے کریں گے۔ تو بیٹی جو اتنے بختاور بیٹی تھی، میں کہتا ہوں غازی صاحب کہ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ، تمہیں قرآن یاد نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو حکم دے جی۔ تو جب حضور کو یہ بات پہنچی تو حضور خوش ہوئے، نکاح ہو گیا، تو حضور نے ایک دعا دی تھی ان کو کہ یا اللہ ان پر خیر برسا دے۔ اور حالانکہ وہ غریب تھے، اس وقت ان کے پاس مالی ان کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن نکاح ہوتے ہی اللہ کے محبوب کی دعا کی برکت یہ پہنچی کہ مدینہ طیبہ میں خوشحال ترین گھرانوں میں ایک گھرانہ، سب سے مہنگے کپڑے مدینہ منورہ میں وہ خاتون پہنتی تھی، اور سب سے خرچیلی خاتون مشہور تھیں، اتنا ان کے پاس آتا تھا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تو یہ ذات برادری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثیٰ، مرد عورت پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہاری یہ قبیلے برادریاں ذاتیں جو ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ کرائیٹیریا یہ ہے جی ہاشمی صاحب کہ تقوی ہے اسلام میں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی بڑے جس گھر میں چاہتے تھے وہاں سے ان کو رشتہ ملتا تھا۔ زید بن حارثہ جو ہے ان کا حضرت زینب بنت جہش سے نکاح پاک ہوا، اور آپ سے ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو مطلب اسلام میں جو ہے یہ اس طرح کے ذات برادری کے معاملات کی نفی کی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے اس میں بھی یہی فرمایا آپ نے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب یہ ہمارے اپنے قائم کردہ جو معیارات ہیں اور اقدار ہیں، انہی نہیں تو آج ہمیں جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں اس حوالے سے جب پڑھ رہا تھا تو ایک رپورٹ میرے سامنے آئی، یونیسیف نے اس پہ ایک سروے رپورٹ جاری کی کہ ملک پاکستان میں صرف 1 کروڑ سے زائد ایسی خواتین ہیں کہ جو اوور ایج ہو چکی ہیں شادی کے انتظار میں، اور ان میں سے 10 لاکھ ایسی ہیں کہ جن میں سے 78% ان 10 لاکھ میں سے وہ ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کو صرف اپنا مطلب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے۔
اور وہ اس کو مطلب اپنا اس طرح سے اعلیٰ تعلیم یافتہ رشتہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ اقدار جو ہم نے اپنے ہاں مطلب خود سے پیدا کر لی اور اس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ بچیوں کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے, والدین کو پوری پوری رات نیند نہیں آتی ہے, وہ اسی تردد, اسی جستجو میں اور اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ مطلب کیسے رشتہ ہوگا. 3 کالر ہیں جی, لے لیں تاکہ وہ آپ سے کوئی سوال گفتگو جاری رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 2 ہسبینڈ وائف جو ہیں مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی وہ عزت نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور ایک الگ الگ رومز میں رہتے ہیں, صرف بچوں کی خاطر رہتے ہیں, نہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. تو کیا اس صورت میں نکاح باقی رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی غلام حسن صاحب جی فرمائیں. بھائی یہ آواز کھول دیں, باہر اسکالر کہہ رہے ہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی. جی 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 غلام حسن صاحب فرمائیں. جی آج کل نا یہ بھی بہت پرابلم آ رہی ہے جی کزن میرج میں, اسلام کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی. جی مظفر صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب علی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آپ کی زندگی کرے. ماشاءاللہ بہت زیادہ پروگرام اس وقت لگا ہوا ہے. جی فرمائیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب نکاح کے ٹائم پہ وکیل جاتے ہیں لڑکی کے پاس, یہ نکاح آپ کو قبول ہے, تو یہ اسلام میں بھی ہے کہ لڑکی جو ہے نا لڑکی کی رضامندی لازمی تو اس نکاح سے پہلے پوچھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی کوئی. جی السلام علیکم. جی بہادر صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. سر میرا سوال ہے کہ پہلے جب ہماری پختون کلچر میں یہ ٹی وی بند کر دیں بھائی بہادر صاحب, ٹی وی بند کریں جلدی. جی سر ٹھیک جی جی جلدی کریں. جی تو یہ جب ہمارے پشتون کلچر میں یہ جب غیر شادی شدہ لڑکا اور غیر شادی شدہ لڑکی جب راستے میں ملے یا ایسے بدگمانی سے لوگ ان کو دیکھے تو اس کو مار دیتا, اسلام اس کے حوالے سے کیا بتاتی؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اچھا جی. جی اپنا مفتی صاحب یہ زیادہ سوال تو آپ کی طرف ہی آئیں گے. جی میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت بھی نہیں کرتے, الگ الگ رہتے ہیں, آپس میں بول کلام نہیں کہتے, بچوں کی خاطر ہمیں گھر میں رہ رہے ہیں, نکاح رہ جاتا ہے؟ جی نکاح تو رہ جاتا ہے. اچھا نکاح پر اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی غلط فہمیاں دور کریں اور اپنا گھر بسائیں. ٹھیک ہے جی. کزن میرج کے حوالے سے مفتی صاحب بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ سائنس نے کہا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے یہ فالج ہو جاتا ہے اور بیماریاں ہوتی ہیں جو, تو اس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے, اور بہت سارے جو فالج کے کیسز ہیں یا تھیلیسیمیا کے جو کیسز ہیں وہ کزن میرج کی وجہ سے نہیں ہوئے. بیماری ہے کو آ سکتی کسی بھی وجہ سے. اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی تو کبھی سید علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ سے شادی نہ ہوتی. یہ فطری ضابطے دیے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کاملہ میں, فطری ضابطے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. تو یہ بہت بڑی دلیل آپ نے دے دی ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب بنت جہش سے شادی فرض کزن ہے آپس میں. بالکل. اچھا اس میں ایک بات مفتی صاحب جو میرے ذہن میں آتی ہے نا کہ سائنس کسی چیز کو فائنل یس نہیں کہہ سکتی. مثلا بے شمار معاملات ہم نے دیکھے ہیں, آج ایک دوائی ایجاد کرتی ہے سائنس کہتے ہیں بڑی نقصان دہ تھی, اس کو بدل دیتے ہیں. آج یہ کانسیپٹ تھا, کل وہ کانسیپٹ بدل گیا. تو اللہ کی کتاب, اللہ کو تو پتہ ہے حتمی بات, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ غازی صاحب یہ ہے کہ سائنس ارتقاء پذیر ہے نا, اور یہ ایسے ہی رہنی ہے. پچھلی تھیوریز کتنی غلط ثابت ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. 100 سال 200 سال بعد نیا سائنسدان نئی تھیوری پیش کر دیتا ہے. قرآن حتمی ہے, قرآن حتمی ہے, فائنل یس فائنل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, آپ کے جو کیے ہوئے کام ہیں وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. اچھا جی, لڑکی نکاح کے وقت چلے جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسے ہی اندر سے گھوم کے آ جاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں قبول ہے اور وہ بیچاری اندر سے کہہ بھی نہیں قبول, تو پھر بھی اس کی کوئی صورت بتائیں. اس میں ہمارے پاکستان میں ایک تو سائن لیے جاتے ہیں رجسٹر پہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا نکاح ہے. سائن تو پستول پہ بھی لیے جا سکتے ہیں, میں ایسے نکاح جانتا ہوں. اگر اس کی رضامندی سے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس کو پڑھ کر وہ اس کو پتا ہو کہ میرا فلاں شخص کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, اتنا میرا حق مہر ہے, اس کے بعد سائن کرے تو یہ ایک صورت نکاح کی ہے. اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ انکار کر رہی ہے تو پھر کسی صورت نکاح نہیں ہوتا, نکاح ہوگا ہی نہیں, پھر بالکل نہیں ہوگا.
اور پسٹل پوائنٹ پہ ہوا نکاح نہیں ہوگا. جبری نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. جب کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ مجبور کر کے نکاح کرے. ٹھیک ہے. یعنی ولی ہی سب سے قریبی ہوتا ہے نا. ہمارے فقہاء نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ولی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ جبر کر کے شادی کرے. ولی کے ویسے اختیارات کیا ہیں مفتی صاحب؟ ولی کا اختیارات تو بہت ہیں. ولی کو مثلا نکاح کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ اس میں ولی ہوتا ہے, کسی کی مرضی لینی, اس کو آگے اس کا وکیل بننا, پھر یہ سارے معاملات ولی کے اختیار میں ہوتے ہیں. لیکن ولی کو یہ حق نہیں ہے کہ بالغہ لڑکی جو ہے اس کا نکاح وہ جبرن کرے. اس طرح کے نکاح نابالغہ جو ہوتی ہے, اس طرح کے نکاح ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فن کے ہی ماشے تھی, تیرا نکاح ختم کرتا ہوں جہاں چاہ نکاح کر. یعنی وہ ہوا ہی نہیں تھا نا, اس لیے حضور نے یہ اجازت دے دی. تو یہ جبرن نکاح کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ بات سب لوگوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے, اس کو اسلام پہ نہ تھوپا جائے. نابالغہ کی شادی, جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ اب تو قانون میں جرم بن گیا یہ ہمارے قانون میں. لیکن اسلامی شریعت میں ہو سکتا ہے ولی کی, لیکن جب وہ بالغ ہو جائے اس کو اختیار ہے وہ فسخ کر چاہے ختم کر. بالکل. جی ہاشمی صاحب آپ کی بات چل رہی تھی. ہاں جی ایک بات ہاشمی صاحب انہوں نے بڑی زبردست کی ہے. وہ کہتے ہیں پشتون لڑکا لڑکی راستے میں ویسے ہی بات کریں, کلاس فیلو ہیں یا ویسے جاننے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مار دیتے ہیں دونوں کو. جی ہاں, یہ اقدار کی میں بات کر رہا تھا قبلہ غازی صاحب. تو یہ اس طرح کی اقدار بھی ہم نے غیر ضروری طور پہ ایسی قائم کر لی ہیں کہ جس میں کسی کو شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ قتل کر دینا, تو یہ یقیناً بہت بڑا ایک جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. کسی صورت میں بھی قتل نہیں ہے, جی ہاں, جائز نہیں ہے. جی بالکل ایسے. کوئی بھی اگر معاملہ ہے تو آپ قانون, اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو قانون کا راستہ اختیار کریں, عدالت کا راستہ اختیار کریں, نہ کہ اپنے ہاتھ پہ یہ لے لیں. یہی بات ہے نا. جی اسلام میں اس طرح سے مطلب غیرت کے نام پہ ایسا جو قتل کرنا ہے اس کے اوپر اس کی ممانعت, اس کا کوئی تصور نہیں. اچھا جی, بچیاں جوان ہو گئیں, ان کی شادی نہیں کر رہے, ان سے کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اس کا پھر بار کس پہ آئے گا؟ جی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے ہاں اولاد ہو اس کا اچھا نام رکھو, اس کے بعد ان کی اچھی تربیت کرو, پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کرو, اور اگر نکاح کرنے میں تاخیر کرو اور اس کے سبب سے, اس تاخیر کی وجہ سے بچہ ہے بچی ہے ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, تو یہ والدین کے سر پہ وہ گناہ آئے گا کہ جو اس میں غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں اور اس میں نکاح نہیں, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جی دونوں صورتوں میں. اچھا جی سید صاحب کمال ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس طرح بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت خاتون سے, اچھی قبول صورت سے اس کی شادی ہو, اسی طرح عورت کی بھی تو خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس طرح کا ہو, تو اپنی عورتوں کو زبردستی نہیں کمزور صورت والے سے شادی کرو. جی بالکل منع کیا گیا کمال ہے, منع کیا گیا ہے اس بات سے. تصور یہ ہے کہ نہیں جی اسلام تو کہتا ہے زبردستی پکڑ کے جس کے ساتھ, بالکل زبردستی اسلام کا حکم ہی نہیں زبردستی کا. رضا کی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, اگر وہ خاتون جس کی شادی کی جا رہی ہے نکاح خواص سے پوچھیں کہ میں فلاں سے تیری شادی کر رہا ہوں, فقہاء فرماتے ہیں وہ بلند آواز سے رو پڑے تو یہ بھی انکار ہی سمجھا جائے گا. اچھا رو پڑے نا, بلند آواز سے رو پڑے, یہ بھی انکار ہی سمجھا جائے گا کہ وہ راضی نہیں ہے, اس کو مجبور کیا جا رہا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں, اور بہت بڑی آپ کی شان ہے کہ جب واقعہ ہررا ہوا تو مسجد نبوی شریف میں روضہ انور سے اذان کی آواز آئی, نماز بڑی مشہور ہے, ان کی نظر کمزور تھی وغیرہ وغیرہ. ان کی بیٹی تھی جوان, اور ولید بن عبد الملک جو خلیفہ عبد الملک کا بیٹا, اس نے بھیجا نکاح کا پیغام, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا خلیفہ کا بیٹا, شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا, آپ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس کا دین کے معاملات مشکوک ہیں, تقوی اس کا وہ نہیں ہے, اس لیے انکار کر دیا شادی سے. ماشاءاللہ کیا کمال ہے. دیکھیے میرے کریم آقا سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ہے نا. حضرت سودا نے جب تک اقرار نہ کیا تھا نکاح نہیں ہوا تھا. ان کے باپ نے کہا تھا بیٹی سے پوچھو کہ کیا وہ رسول محتشم رحمۃ اللہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں, تب نکاح ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بغیر اجازت کے تو بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا. بالکل بیٹے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی ہیں ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھا ہے, ان کی مرضی لی ہے, پھر شادی کیا. حالانکہ بھیجا وہ مکوکس نے خدمت گزاری کے لیے تھا آپ کی, لیکن نکاح کے لیے پہلے پوچھا ہے ان سے. اور یہی معاملہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کے ساتھ صفیہ ہی تھی نا, سیدہ خیبر سے صفیہ بنت ہوئی. ہاں بنت ہوئی. جی سیدہ صفیہ ہیں, سید ام حبیبہ, پوچھا ہے سب سے پہلے پوچھا ہے. ام حبیبہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہے نا. جی ابو سفیان کی بیٹی, لیکن میرے کریم آقا کی طرف سے پیغام دیا گیا قبول کرتی ہو. ہاں جب وہ تو ہجرت میں نہیں تھی, حبشہ میں تھی. حضرت نجاشی نے. السلام علیکم.
السلام علیکم جی. جی میاں صاحب فرمائیں سوال. میرا سوال یہ ہے جی ہاں کہ ایک اچھے رشتے کے انتخاب میں کیا معیارات ہونے چاہیے؟ میاں صاحب یہ تو سارے معیارات بیان کر دی میرے اسکالرس نے ابھی پروگرام میں، آپ کے سامنے سب کنسیڈریشن 1 2 3 دی. جی نیکسٹ جی عبدالجبار صاحب. جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. جی میں نے 2 شادیاں کی ہیں. پہلی شادی میری پر میں نے ایک شادی اور کر لی، وہ بیوہ عورت ہے جس پہ 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے کچھ حالات خراب ہو گئے ہیں کاروباری. ٹھیک ٹھیک. تو اب میرے وہ سسرال پہلے والے یہ کہتے ہیں جی کہ ایک بیوہ رکھو، کیا کرو؟ دوسرے کو ڈیورس دو. ایک عورت رکھو، ایک. اچھا 2 میں سے 1 کو رکھو. ٹھیک ہے. 2 میں سے 1 کو رکھو. ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کیا بلا وجہ جو دوسری بیوی ہے وہ میری بہت خدمتگار بھی ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. پوچھتے نیکسٹ جی ولی صاحب فرمائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ پاک جی دراز عمر دے آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. جی فرمائیں. حضرت میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر خامند کی طرف سے اس کے ماں باپ کی طرف سے بیوی پہ ناجائز ٹارچر کیا جائے، اس کو ہر وقت ذہنی طور پہ اس کے نان نفقے کا کسی طرح سے خیال نہ رکھا جائے. جی آپ سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں. جی جی کسی طرح سے خیال نہ رکھا جائے. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. جو ہے وہ نیک ہو، ہر طرح سے ان کا خیال رکھے. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ جی جی طارق صاحب فرمائیں. جی السلام علیکم قبلہ غازی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ پہ سلامت رکھے سر. جی قبلہ سوال سر میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کا 2 پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک لفظ آتا ہے جی صبغۃ اللہ. ہمارے معاشرے میں یہ کیوں معیوب سمجھا جا رہا ہے؟ کیا لفظ آتا ہے؟ صبغۃ اللہ. صبغۃ اللہ سر. ہاں صبغۃ اللہ کیوں؟ ہاں جی سر. تو کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی وجہ سر. بالکل ٹھیک ہے. دوسری میری جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے. چند روز قبل ایک شادی میں مجھے اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ وہ محلے کے لوگ چند پیسے اکٹھے کر کے اجتماعی شادیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں یہ لوگ سن رہے ہیں میری یہ آواز، اگر وارڈ وائز محلے میں کچھ افراد کچھ تھوڑے پیسے. بہت اچھی بات. ہاں جی اجتماعی شادی ٹھیک ہے. جی آپ اپنا ہاشمی صاحب وہ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں ہیں اور جو سسرال والے ہیں پہلی بیوی کے والدین وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دوسری کو چھوڑ دو، مالی حالات خراب ہیں، حالانکہ وہ خوشی سے رہ رہے ہیں. تو کیا اس پہ ہوگا؟ جی اس میں قبلہ غازی صاحب حضور علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ کو اگر فالو کیا جائے تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی. سب سے بہتر معیشت اور بہتر جو گھرداری ہے وہ فرمایا کہ میانہ روی ہے. میانہ روی کو اختیار کریں. افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرف، اور طلاق نہیں دینی چاہیے. اور طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. کاروباری حالات خراب ہو گئی تو تماشا تو نہیں ہے کہ اس کو لا کے نکاح میں کوئی اجازت نہیں دی جاتی. اچھا جی مفتی صاحب آپ کی طرف خامند کے جو والدین ہیں ان کے کہنے پر وہ بیوی کو اگر ٹارچر کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں پھر کیا سو مجرم ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی باندیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اچھا سلوک کرو. آپ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اگر کسی گھر میں ہو اور وہ سکھی رہے، اللہ کی طرف سے امانتے ہیں تمہارے پاس. جی اور بھی کئی الفاظ فرمائے. تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی اگلے گھر میں جا کے سکھی رہے، تو جس کو ہم بیاہ کے لائے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے، اس کے حقوق ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس سے جن کی ذمہ داری اس پہ ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت. شادی سے پہلے لڑکا لڑکی جی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اسلامی جی شرن دیکھ سکتے ہیں، لڑکا لڑکی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بلکہ فرمایا ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو رہی تم نے دیکھا ہے لڑکی؟ انصار جی انصار کے میرے کریم نے فرمایا تھا کہ انصار کی خواتین کو دیکھو اور ان کو بھی اجازت دی ہے. ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنا پیر صاحب مجھے لینا ہے وقفہ، پھر وقفے کے بعد آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھتے سنتے ہیں، میں بھی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام جی شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وہ لڑکے لڑکی کا دیکھنا اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ صبغۃ اللہ یہ ذات برادری سے اوپر اٹھنا چاہیے. جی ذات برادری کے بارے میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی فرمایا گیا ہے. سورہ حجرات کی آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم
من ذکر و انثی وجعلنکم شعوبا و قبائل، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے. پھر یہ قبیلے اور جو خاندان بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، اور تقوی ہی وہ اعلیٰ معیار ہے جس کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا، ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمر کتنی ہو گئی ہے لڑکی یا لڑکے کے مقابلہ میں. میرے کریم آقا رسول عربی کا جو اسوہ مبارکہ ہے وہ کتنا زیادہ اور اعلیٰ ہے. میرے کریم آقا کی عمر مبارکہ 25 برس کی تھی، اور پہلی شادی جو کامیاب ترین شادی میرے کریم ہے تو دنیا کی کامیاب ترین شادی، دنیا کی کامیاب، دنیا کی آئیڈل شادی. ایسی محبت آپس میں، ایسی الفت، ایسی وفا، ایسی قربانی، ایسا حیا، ایسی عظمت، ایسا تقویٰ، کہتے چلے جائیں لفظ ختم ہو جائیں گے، ان کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی. آپ کی عمر مبارکہ 40 برس کی تھی، اور ادھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ اور میرے کریم آقا کی عمر مبارکہ، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی کی عمر زیادہ ہے کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے. کم از کم لڑکی 15 سال چھوٹی ہو، 10 سال، یہ بھی بالکل غلط جہالت کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. غلط ہے. دیکھنا تقویٰ آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ انہوں نے پوچھا تھا یہ جو شادیاں اگر محلے میں لوگ پیسے اکٹھے کر کے غریب بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو اب مستاثر نہیں ہے؟ قبلہ غازی صاحب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جس نقطہ نظر سے آپ فرما رہے ہیں یہ ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک عورت، ایک بچی، ایک بہن، ایک بیٹی جو ہے وہ جب ایک اجتماعی شادیوں کے پنڈال سے رخصت ہوتی ہے نا تو وہ اپنے سر پہ ایک بہت بڑا تانا لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے گھر والے تو تمہاری شادی بھی نہیں کر سکے، اور تمہیں ایک تنظیم اجتماعی نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں اسی طرف ایک دوسری پہلو ہے، دوسری صورت یہی ہے کہ مطلب جو بھی آپ نے اس کے لیے خیر خواہی کرنی ہے وہ ان کے گھر میں بھجوا دیں، ان کی عزت شرم بھی رہے، اور وہ بیٹی اپنے گھر سے وہ سارا سامان لے کے رخصت ہو جائے. اس طرح کے ہیں بڑا پنڈال سجا کے، اور مطلب اس طرح کے لوگ ہیں جو باقاعدہ جہیز دیتے ہیں خاموشی سے. اور یہ جو ہے کہ جی وہ جہیز دیں، پھر فوٹو بنتی ہے، پھر فلاں ہوتا ہے، یہ واقعی آپ کی بات ہے، اس میں کئی دفعہ جو ہے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کی صورت یوں کر دی جائے کہ جا کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے وہ سارا جہیز وغیرہ کا. اول تو جہیز جو ہے وہ تو مرد پہ ہے. یہ مفتی صاحب ذرا اس طرح بھی آ جائے. بوڑھی ہو جاتی ہیں بچیاں، جہیز سے پچھلی ایک تھوڑی سی بات ہے وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، وہ ہے رشتہ دیکھنے کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر گھر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ تو شہزادہ گلفام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے حسینہ عالم ہم لے کے آئیں گے ڈھونڈ کے. اور جو قرآنی معیار ہے، جو آقا کریم کی اسوہ مبارکہ سے ہمیں معیار دیا گیا، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک فریم بنایا ہوا ہے بچی کے لیے کہ جناب اس کا، آپ حیران ہوں گے غازی صاحب، انچی ٹیپ لے کر باقاعدہ قد ناپے جاتے ہیں. اچھا جی، کمر ناپی جاتی ہے. میرے لیے نئی بات جی، یہ اتنی مطلب شرمناک طریقے سے واک کروائی جاتی ہے کہ چل کے دکھائیں جی کیسے چلتی ہیں. استغفر اللہ. اس حد تک جہالت آ گئی ہے. بچے کی مائیں جو ہیں وہ تو سمجھتی کہ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہیں، اور یہ سب کیڑے مکوڑے اور حقیر لوگ ہیں جن کی بچیاں ہم لینے جا رہے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے جی، چلے گئے. ایک خاتون نے ایک رشتہ اس وجہ سے صرف ریجیکٹ کر دیا کہ لڑکی نے جب چائے پیش کی تو بسکٹ جو تھے وہ الٹے رکھے ہوئے تھے. آپ اندازہ فرمائیں یعنی معیار کیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی منگنی کا پیغام بھیجے، نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کی دینداری دیکھو. اگر اس کی امانت، اس کی دینداری تمہیں پسند ہے تو نکاح کر دو اس سے. اگر نہیں کرو گے تو فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فتنہ پھیلے گا اس سے زمین میں، اور جو آج کل پھیل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا وسیع و عریض فساد ہوگا. تو ہمارے ہاں یہ دیکھ دکھا کا جو سسٹم ہے یہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے. ایک تو ایک مرتبہ بچی کو ریجیکٹ کیا، دوسرے آئے وہ ریجیکٹ کر گئے، تیسرے آئے وہ ریجیکٹ کر گئے. اب اس کا پھر اس کا حل کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی میں تھوڑی سی ٹائم دے دیجئے گا، اس کو میں سمیٹ لوں. تو اس میں غازی صاحب سب سے پہلا حال تو ہے مائیں جو ہیں ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ کسی کے گھر بیٹی کا رشتہ لینے جا رہی ہیں تو جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دینداری کو ترجیح دو، آپ نے دینداری تو پس پشت ڈال دیے. آپ دیکھتے ہیں جی اس کا حسن کیسا ہے، اس کا جمال کیسا، جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا. ابھی شاہ صاحب قبلہ نے جو روایت پڑھی، آپ نے بھی اس انٹرو میں اس کی طرف اشارہ دیا. اب اسی کے مفہوم مخالف کی ایک روایت ہے. حضور نے فرمایا جس نے کسی سے شادی کی اس لیے کہ وہ جی بڑے مال والی ہے، فرمایا اللہ اس کو غریب کر دے گا، فقیر کر دے گا اللہ. جس نے اس لیے شادی کی کہ وہ بڑے خاندان کی ہے، فرمایا اللہ اس کو حقیر کر دے گا.
اور جس نے اس لیے شادی کی کسی سے کہ وہ حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اللہ اس کا حسن ختم کر دے گا۔ ویسے ہی بڑھاپے میں تو بڑھاپے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں جی۔ اور ویسے بھی غازی صاحب یہ حسن کا جو نشہ ہوتا ہے نا، یہ سال 2 سال کا ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، بعد میں اس کے لیے وہ بچوں کی ماں ہی رہ جاتی ہے۔ تو اسلام نے جو اصول دیے ہیں، اسلام نے جو ضابطے دیے ہیں وہ دائمی ہیں۔ تو یہ ایک تو اس طرح کا کنسپٹ ختم ہونا چاہیے، آپ یہ کوئی معیار مناسب کریں، جنہوں نے رشتہ دیکھنے جانا ہے فرشتے بن کر نہ جائیں اور اگروں کو فرشتوں کے معیار پر نہ جائیں۔ جی اپنا ہاشمی صاحب، یہ جو جہیز کا کانسیپٹ ہے، یہ تو اسلام میں تو لڑکے نے دینا ہے جہیز۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شادی سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک اور صحابی کی بھی اسی طرح ہوا۔ جی ہاں، یہ ہے کہ جی پہلے جہیز دیں گے، پھر وہ طے ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا دیں گے، یہ بھی طے ہوتا ہے پہلے۔ جی جی، بعض مسلمان بزنس ہوتا ہے باقاعدہ۔ بعض مسلمان ممالک ہیں کہ جس میں یہ چیز در آئی ہے۔ امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے، شادی تجارت نہیں ہوتی ہے، اس کو تجارت نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مصر میں، مطلب بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، اس طرح کچھ ممالک میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ یقیناً حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اسی سبب سے ہے کہ کتنی بچیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی شادی کے انتظار میں ہیں۔ لیکن نیک بچی سے شادی کی، بچی کہہ رہی ہے اپنی ماں سے کہ پانی میں، دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہہ رہی ہے کہ خلیفہ وقت ہے عمر فاروق، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ کہہ رہی ہے کہ فاروق اعظم تو اس وقت سوئے ہوں گے، ان کو تو نہیں پتہ، وہ کہہ رہی ہے ان کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے۔ پھر اسی کی آگے نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی نیک اگر آپ نے بچی گھر میں لائیں گے، اس کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کے سارے جو مسائل حل ہو جائیں گے آپ کو، یہ بھی تو ہے۔ جی السلام علیکم، میں کالر لے لوں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ میاں غلام استاد جی میاں صاحب فرمائیں سوال۔ آپ کا روزانہ پروگرام سنتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ جی میرا سوال گائے صاحب یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد 2 سال 3 سال باہر چلے جاتے ہیں کاروبار کے لیے، وہ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ شادی کے بعد؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ جی نیکسٹ جی السلام علیکم۔ جی جمیلہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا جی 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں نا ادھر وہ نا جو بچیاں یا بچہ پیدا ہو نا، پہلے اس کو شرط ڈال دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منگنی طے ہوگی، اس کی شادی اسی کیس سے ہوگی، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی شرط ڈالتے ہیں، بچی ہو یا بچہ ہو، بچی والے بچے کو ڈالتے ہیں اور بچے والے بچی کو ڈالتے، بے شک بڑا ہو کچھ بھی ہو، شادی اسی سے ہونی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان کو کہا یہ ٹھیک نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری باپ دادا کی روایت ہے، توڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے آگے ہے کہ کیا عورت خاص دنوں میں درود پاک باوضو رہ کر پڑھ سکتی ہے یا کوئی ورد وغیرہ؟ ٹھیک ہے جی بالکل پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جی جی عبید اللہ صاحب۔ جی فرمائیں عبید اللہ صاحب، سوال فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر عرض یہ کرنا کہ میں نے یہ جو مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یہ جو فیملی سے باہر رشتے کر لے، ہاں اس کے اپوزٹ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب بچی کو دیکھنے لوگ جاتے ہیں وہ دستکار دیتے ہیں، اس میں بسکٹ کی وہ ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے انٹرٹین نہیں درست کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر فیملی میں ہی رشتے ناطے کر لیے جائیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ ہاں نہیں یہ اس صورت میں ہے نا کہ فیملی میں نہ ہو رشتہ، یہ پرابلم ہے۔ خیر نیکسٹ دے دیں جی۔ جی عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیا ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں بھائی۔ میں نے پوچھنا تھا یہ سید کی شادی غیر سید میں ہو سکتی ہے؟ جی سید کی غیر شادی، جی غیر سید سے، جی ہاں جی مفتی صاحب قبلہ 2 4 سال واقعی 5 سال کے بعد آتے ہیں۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں سادات میں جو شوہر 10 برس باہر ہے۔ یہ تو بھائی صاحب اسوہ فاروقی ہمارے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوجی بھیجتے تھے تو انہوں نے طے کر دیا تھا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، جی مطلب اس میں حکمت تھی نا یہ ساری چیزیں، تو یہ بڑے مسائل ہیں اس میں، اور گناہ جائز نہیں ہے، جی گناہ میں پڑنے کا شدید خطرہ ہے بڑا، تو بس وہ اور بڑے عذاب کے خطرے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی اچھا جی یہ پیدا ہوتے ہی قمیض واقعی ڈال دیتے ہیں، لڑکے کے یا لڑکی کے؟
اسلام میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ کچھ قبیلوں میں برادریوں میں ایسے رواج ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات ہم نے دیکھے، اس سے ہمیں نکلنا ہے، بالکل نکلنا ہے۔ اور یہ نئی نسل جو ہے اس کو جہاں دوسرے معاملات میں تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے بھی ان کو کنارہ کرنا چاہیے۔ سید کی شادی غیر سید، اس معاملے میں اختلافات ہیں، علماء نے دونوں آراء بیان کی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سید کی غیر سید میں شادی نہیں ہو سکتی، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہو سکتی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت جو ہیں ان کی تحقیق یہی ہے کہ سید کی شادی غیر سید میں جائز ہے۔ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک انہوں نے اچھی بات کی ہے شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا جی بسکٹ الٹے رکھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کے باہر اسی لیے پھر شادی نہیں کرنی چاہیے، ود ان فیملی کرنی چاہیے، تاکہ ٹریڈیشن روایات ایک ہی ہوتی ہیں فیملی، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، حضرت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے سوال فرمایا، سید کی شادی، سید زادی اور سید زادہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، سید زادے اور سید زادی میں فرق ہے، جو اختلاف ہے وہ سید زادی کی شادی میں ہے، سید زادے کی شادی میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سید جہاں چاہے شادی کر لے، مرد جو ہے عورت نہیں، جن کا ایک نقطہ نگاہ ہے۔ جی 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 ہاں جی، ایک ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ، جس طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت حمیدہ ہیں جو لونڈی تھیں، ان کے شک میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سید زادے کی بات بغیر اختلاف کے ہے، سید زادی میں کچھ اختلاف ہے، جس طرح ٹھیک ہے۔ اگلا آگیا جی، وہ کہتے ہیں کہ فیملی میں ہی کر لیں، روایات ایک ہوں گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اسلامی روایات نہیں ہے، اپنی بنائی ہوئی روایت ہو تو وہ جدا بات ہے، اسلامی روایت یہ نہیں ہے۔ اسلامی روایت میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے کون سی اپنے قبیلوں میں شادی کی ہیں، قبیلوں کے باہر شادیاں فرمائی ہیں۔ کفر کیا ہے، ذرا یہ ایکسپلین کریں۔ کفر کا مطلب ہے کہ لڑکی اور لڑکا ہر لحاظ سے برابر ہوں، یعنی مطلب ان کے معاملات، لیکن جو مثالیں آپ نے دی اس میں تو اس میں عرض کرتا ہوں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لڑکی کے سلسلے میں وہ لڑکا کسی طرح حقیر نہ سمجھا جاتا ہو۔ مثلا جو ہمارے یہاں عمومی طور پر مال و دولت کسی کے پاس زیادہ ہے، تو فیکٹری میں ملازم تھا، مالک کی بیٹی سے شادی ہو گئی، وہ ساری زندگی ملازم بن کے رہتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر علماء نے لکھا ہے، استحباب کی حد تک ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے، وہ مثالیں ہم پہلے دے چکے۔ حضرت سائیکلوجیکل، جی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو بھی حضور نے اسی طرح ایک مرتبہ بھیجا تھا انصار کی طرف۔ اب انہوں نے جا کے کہا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ میری شادی کرو اپنے گھر میں، مجھے رشتہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بلال پاک فرمانے لگے اگر مجھے حضور نے نہ بھیجا تو میں کبھی نہ آتا، وہ تو مجھے حضور نے بھیجا تو اس لیے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آوا عبد حبشی، کہ ایک حبشی غلام ہے اور ہم انصار ہیں، ہم سے یہاں ایسے شادی ہوگی؟ کہا حضور کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ملک تھا، تو مالک ہے ہمارے رشتے کا، حضور کا حکم آ گیا تو پھر شادیاں ہوئیں۔ تو یہ تو کنسیپٹ اسلام نے مطلب یہ غلامی کا اور یہ سارے ختم کر دیے، شادی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ کفر کا صرف اس حد تک مسئلہ ہے کہ لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کی طرف سے حقارت نہ آئے۔ ہاشمی صاحب، قرضہ لے کے، جائیداد، سود پہ پیسے لے کے شادیاں کی جا رہی ہیں، اور برادری کہہ رہی ہے کہ جی ہم اتنے بندے، دیکھیں نا مثلا شادی ہو رہی ہے تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ جی لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم جب ولیمے پہ آئیں گے کم از کم 150 بندہ ہمارا تو آپ لکھ لیں۔ اب وہ اگر ایک جو کھانا ہے وہ 3 سے 5 ہزار کے درمیان ہے تو 150 بندہ آئے گا، تو ان کا تو عام جو ہے جو سفید پوش گرانا آپ سمجھ لیں، تو یہ بوجھ نہیں، یہ کیوں بلائیں جی 150 بندہ؟ جی بڑا فرمایا شادی سادگی سے کرو۔ خوبصورت کسی نے اس کو ایک جملے میں سم اپ کیا ہے کہ بیٹی کا گھر بساتے بساتے باپ کا گھر بک جاتا ہے۔ بیٹی کا گھر بساتے بساتے باپ کا گھر بک جاتا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف بھی یہی ہے، جی ہاں، دوسری طرف لڑکا جو ہے وہ زیور تیار کرتے کرتے، ولیمے کے اہتمام کرتے کرتے اس کے لیے، اچھا تیل مہندی کا ذرا کانسیپٹ بھی ذرا بتا، غلط رسم و رواج یہ نہیں ہے بالکل، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جی۔ اسلام میں شادی نام ہے نکاح کا، لڑکی کی طرف جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا جائے، یا لڑکی والے لڑکی کی طرف بھی بھیج سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے اصلاح ہونی چاہیے کہ لڑکی والوں کے لیے بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ لڑکے کی طرف نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، اور لڑکے والے بھی لڑکی والوں کو بھیج سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے غلط معاشرت قائم ہو گئی۔
اس کے بعد پھر نکاح ہے، نکاح کی تقریب میں 2 گواہ شرط ہیں اور ایجاب و قبول جو ہے وہ اس کا نام نکاح ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر شادی مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد لڑکے پر ہے کہ وہ ولیمہ کرے گا بس. ہاں، لیکن ولیمے میں وہ جو تعداد والے معاملات ہیں یہ تو ہاشمی صاحب ظلم ہے. جتنا وہ آسانی سے کر سکے، آسانی سے جو کر سکے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کے لباس پر نا سرکار نے ایک زرد رنگ دیکھا تو فرمایا یہ زرد رنگ کس چیز کا ہے، تم نے شادی کی ہے؟ وہ کہا جی حضور. حالانکہ آپ کے وہ رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے بلایا ہی نہیں حضور کو، اور حضور نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ آج کل جی چھانو تو پوچھے ہی نہیں. اچھا، انہوں نے آپ کتنے امیر تھے، آپ ان پر پروگرام یہاں ہو چکے ہیں، کتنے مطلب اس دور میں ارب پتی کہہ سکتے ہیں آپ، خرب پتی، خرب پتی کہہ لیں گے. ان کے سونا جو تھا کلہاڑیوں سے توڑ کے. میں کالر لے لوں، آپ کی بات جاری ہے کہ السلام علیکم. جی عبد الرحمن صاحب، جی فرمائیں بھائی. جی سر، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. فرمائیں. سر ایک سوال ہے کہ ایک آدمی جناب اس نے شادی کی ہوئی ہے اور وہ دوسری شادی کو بھی افورڈ کر سکتا ہے، یعنی دوسری شادی وہ کر کے اور اس کا بھی نام نفقہ پورا ادا کر سکتا ہے اور پہلی کا بھی. ہلو، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جی، تو پہلی کا بھی کر سکتا ہے، تو اس کو کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے؟ اور اگر وہ دوسرا کرنا چاہے تو پہلے والوں کو کیسے منائے؟ صحیح بات ہے، اب تو جرم بن گیا ہے. جی نیکسٹ. جی محفوظ صاحب فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر قبلہ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا آپ کا. جی مہربانی. جی سوال کوئی ہو؟ جی قبلہ سوال یہ ہے کہ جب ہوتا ہے نکاح کے بعد جو حجاب قبول کرواتے ہیں، یعنی کہ جو بچی کا حق میں شرعی ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بچی کو اب معاف کیا اور دولے والے کہتے ہیں چلو معاف کیا، معاف ہو گیا. تو کیا اس طرح یہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. جی مظہر صاحب. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی محترم بھائی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. فرمائیں آپ. جی جی سر، آپ ہماری جڑا والے بار میں بھی تشریف لے کے آئے نا، اب دوبارہ پھر چکر لگائے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جی سر، سوال میرا یہ تھا کہ اگر لڑکی کا نکاح جو پریشر میں نہیں ہو سکتا تو کیا لڑکے سے گن پوائنٹ پر یا پریشر میں طلاق دی جا سکتی ہے؟ واہ، بہت اچھا سوال کیا ہے. اچھا جی. جی مفتی صاحب بہت جلدی سوال دے رہے. ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتا، پہلی کی اجازت اب قانون میں تو لکھا ہوا ہے. جی قانون میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں، یعنی ان کے نان و نفقے کا ہر چیز کا، تو آپ شادی